بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 356 ہے اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ، اس کی تلاوت، اس کی تشریح کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ آیت چونکہ طویل ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف، آدھا ہے، ما اس کا جو ترکا چھوڑ گئیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن اگر نہ ہو ان کی، ولد اولاد، فإن پھر اگر کانا ہو لہن ان کی، ولد اولاد، فلکم تو تمہارے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، مما اس سے جو ترکنا وہ چھوڑ گئیں، من بعد وصیت بعد وصیت کے، یوسینا کہ وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دین یا قرض کے بعد، ولہن اور ان بیویوں کے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہاری، ولد اولاد، فین پھر اگر کانا ہو، لکم تمہاری، ولد اولاد، فلہن تو ان بیویوں کے لیے ہے، الثمن آٹھواں حصہ، مما اس میں سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصونا کہ تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او یا دین قرض کے بعد۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مرے اور اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہوگی کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ بزرگان محترم، وراثت کی تقسیم سے متعلق اہم اصول اس آیت میں بھی بیان کیے جا رہے ہیں، تاہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ میاں بیوی کی وراثت سے متعلق اور دوسرا حصہ کلالہ سے متعلق ہے، جس کی تفصیل آگے درس میں کی جائے گی۔ یہاں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہاری بیویاں جو کچھ وراثت میں چھوڑ کر جائیں اس میں تمہارا حصہ آدھا ہے، اس شرط پر کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی لاولد ہے تو شوہر کو چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ دوسری بات، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں تمہیں ان کی وراثت کا چوتھا حصہ ملے گا، لیکن یہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو ان بیویوں نے کی ہوگی یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو ان پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی صاحب اولاد ہو، خواہ اس شوہر سے یا دوسرے شوہر سے، تو شوہر کو وراثت کا چوتھا حصہ ملے گا۔ تیسری بات، تم جو کچھ وراثت میں چھوڑ جاتے ہو تمہاری بیویوں کو اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا، جبکہ تم کو اولاد نہ ہو۔ اگر شوہر لاولد مرا تو بیوی کو متروکہ مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ چوتھی بات، اگر ایسی صورت میں تم کو اولاد ہو چاہے یہ اولاد اس بیوی سے یا دوسری بیوی سے ہو تو تمہاری بیوی کو تمہاری وراثت کا آٹھواں حصہ ملے گا، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہوگی یہ یا اس قرض کی ادائیگی کی بات جو تم پر ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں وراثت سے متعلق جو جزیات بیان کیے گئے ان جزیات کا تعلق سب سے تھا، یعنی ماں باپ کی وراثت، بیٹوں کی وراثت وغیرہ۔ اس آیت میں وراثت کے جو جزیات بیان کی گئی ان کا تعلق ازواج سے ہے، یعنی بیوی کا انتقال ہو جائے تو کس صورت میں شوہر کو کس قدر حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کس صورت میں بیوی کو کس قدر حصہ ملے گا۔ یعنی شوہر اور بیوی کے حصوں کے بارے میں قرآن مجید قانون بیان کر رہا ہے۔
اس سلسلے میں مزید وضاحت، ظاہر بات ہے کہ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، اور عام طور پر ہم نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل آسانی سے سمجھتے تھے کہ یہ روزمرہ کی باتیں، لیکن چونکہ وراثت کا مسئلہ یہ ایک خاص موقع پر ہونے والا ہے، اس لیے اس سلسلے میں بہت سے لوگ اس کی بہت سے اہم نکات، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے شرائط سے واقف نہیں ہوتے۔ اسی لیے جہاں کہیں اس وراثت کی تقسیم میں مشکلات پیش ہوں، شریعت کے مسائل نہ جانتے ہو، تو مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، مستند علماء سے رجوع ہوں، دارالفتہ سے رجوع ہوں، اور اگر معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو دارالقضاء سے رجوع ہوں، اور اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔